مہاراشٹر، کرناٹک، دیگر ریاستوں میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے شاخیں قائم ہو رہی ہیں، دن بدن اس کی رکنیت سازی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایسے کاموں کے ذریعے حیدرآباد میں ہی الجھا کے رکھے تاکہ اس تنظیم کو اور زیادہ وسعت نہ ہونے پائے، لیکن اللہ چاہا تو ان قریب دیکھیں گے کہ بہت ساری ریاستوں میں مجلس اتحاد المسلمین اپنی بنیادی خدمات کے ذریعے اپنی جماعت کو مستحکم کریں گے، اور جماعت کے نمائندے ان علاقوں میں بھی اپنی آواز کو بلند کریں گے جو مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوں گا کہ مستقبل کے حالات پر نظر رکھیے، جذبات میں کوئی فیصلہ کیے بغیر اپنی جماعت کو مستحکم کیجیے، جماعت جو فیصلہ کرے گی اس پر لبیک کہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ آؤ جم ہو جاؤ، اس میں صلاح عام ہے، اتحاد المسلمین شیراز اسلام ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ آپ محترم المقام عزت مآب نقل ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، موجود رکن پارلیمان و صدر کل مجلس اتحاد المسلمین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ ایک اردو میگزین ہے جو 15 روزہ ہے، گتار ہند جلسے گاہ میں اس کا اسٹال قائم کیا گیا ہے، آپ حضرات اس سے استفادہ کریں اور اس کے رکن بنے، اس کا شمارہ آپ حاصل کیجئے۔ چوم کے کیا بغیر زمین چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت لمبا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، ڈپٹی میئر و اراکین بلدیہ، شہ نشین تشریف فرما، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ان احتجاجی جلسوں کو جو منعقد کیا جا رہا ہے، اس کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے احساس اور شعور پر ایک دستک دی جائے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے یہ احتجاجی جلسے کسی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے منعقد نہیں کیے جا رہے ہیں، نہ ہی ہمارے سامنے کوئی الیکشن ہے، نہ مستقبل میں کوئی ہونے والا ہے عنقریب میں، مگر مقصد یہ ہے کہ ان جلسوں کے ذریعے ملت اسلامیہ کے درمیان میں جا کر ان کے احساس اور شعور، ان کے دل پر، ان کی سوچ و فکر پر ایک دستک دی جائے۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے عزیزان ملت کہ شہر حیدرآباد میں پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر جو واقعات ہوئے وہ ایسے واقعات ہیں جس سے ہر مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس 1 مہینے کے اندر عزیزان ملت اسلامیہ شہر حیدرآباد میں 7 مسلمانوں کا قتل ہوا، اور ان 7 کے 7 مسلمانوں کا قتل کرنے والے بھی مسلمان۔ عنبر پیٹ کے علاقے میں
اخبارات نے لکھا اور یہ بات معلوم ہوئی آپ تمام کو کہ کسی ایک گورے محمود نے کالے محمود کا قتل کیا. پھر بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے لمٹس میں حدود میں 2 پاکٹ پلیئروں کی گینگ اور یہ دونوں پاکٹ پلیئروں کی گینگ مسلمانوں کی، ان میں اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر حملہ کیے، 2 کا قتل کر دیے. پھر کشن باغ کے شادی خانے میں دوپہر کے وقت لوگ دعوت ولیمہ کی تیاری میں تھے تو ایک گروپ آ کر دوسرے کے اوپر حملہ کیا. اس لیے حملہ کیا کہ اس نے ماضی میں کسی کو مارا تھا، اس کو قتل کر دیے. ساتھ میں جو 18 سال 19 سال کا جو بچہ تھا جو بیچ بچاؤ کر رہا تھا وہ بھی مارا گیا. پھر مصری گنج کے علاقے کا رہنے والا صابر کاماٹی پورا پی ایس لمٹس میں حدود میں کاماٹی پورا کے پولیس اسٹیشن کے، اس کا قتل ہوا. قتل کی وجہ کیا ہے؟ قتل کی وجہ یہ ہے کہ بحثم بحثی ہوئی. جس شخص نے صابر کو مارا وہ یہ سمجھا کہ بھائی میری توہین ہوئی، اس نے مجھ سے بحث کی، اس لیے اس کا قتل کرنا ضروری تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نہایت ہی شرمناک حرکت ہے، اس لیے کہ جس دین کی الحمدللہ آپ اور ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین صاف اور واضح الفاظ میں ہم تمام کو ایک پیغام دیتا ہے، ہم تمام کو بتلا دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد قتل ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی انسان کا ناحق قتل کرتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اسی آیات میں کہ اگر کوئی کسی انسان کی جان کو بچاتا ہے تو وہ ایسے ہے جس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی مسلمان کا قتل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی لعنت کو بھیجے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو ناحق کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے اس پر غضبناک ہوگا اور اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی وحدت کا اقرار نہیں کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانیں گے، اللہ کی وحدت کا اقرار نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس کے بعد اگر کوئی جہنم میں رہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وہ لوگ جو ناحق کسی مسلمان کا قتل کرتے ہیں. پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں، ان پر غضبناک ہوتا ہوں اور ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ زمین و آسمان کا مالک، اس دنیا میں اگر ہوا چلتی ہے تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اس دنیا میں اگر بارش ہوتی ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے، کھیت ہوتی ہے، چاول اگتا ہے، جو غذا نکلتی ہے زمین سے تمام کی تمام اللہ کی وجہ سے. اگر ہم اس دنیا سے اٹھ کر جائیں گے، اس زمین کی غذا بنیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ حساب کتاب لے گا. اور ہم کو یہ بتلایا گیا، ہم کو یہ معلوم بھی ہے کہ جو رائے برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، جو غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر بات ایک ہی ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے یا مجھ سے سوال کرے کہ آخر کیوں ہو رہا ہے سب چیزیں، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا